اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن نے اپنے حقوق کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں میں سے سب سے برتر حق کا ذکر فرمایا ہے، جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ والدین کا حق ہے جو بندے نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ حق سے منہ پھیرتا ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن حق لینے والے اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احادیث میں حقوق کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک حدیث سر فہرست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم لوگوں کو آپس کے حقوق ادا کرنا ہی پڑیں گے، اس لیے یہ دنیا کے اندر ہی ادا کر لو۔ اگر تم نے یہ ادا نہ کیے تو کل قیامت کے دن وہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اتنا زیادہ انصاف ہوگا، اللہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے کسی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بغیر سینگ کے والی بکری کو اسے سینگ عطا کریں گے، اور پھر اسے حکم ہوگا کہ تم اس سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بندے کے معاملات ہیں، یہاں پر اگر آپ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن کل قیامت کے دن انسان پوری زمین بھی سونے سے بھر کر جہنم سے بچنے کے لیے دے دے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اول بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ زندگی اسی لیے عطا فرمائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں پرکھا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے، تمہیں مبتلا کیا جائے، تمہیں دیکھا جائے کہ اس امتحان میں زندگی کی آخری سانس تک کس کی نیکیاں زیادہ آتی ہیں، کس کا سکور زیادہ ہے، کون جیتتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کی طرف بھاگو، کیونکہ کئی لوگ تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ نیکیوں کی یہ دوڑ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دنیا کے اندر مومن آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں۔ میرا بھائی، ہم لوگ اپنی تجارت کو دیکھتے ہیں، اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہم خوبی لانا چاہتے ہیں، اس میں بناؤ لانا چاہتے ہیں، اس کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا نامہ اعمال اس کو بھلا کرنے کی فکر کس کے اندر موجود ہے؟ اس کو خوبی کے ساتھ کرنے میں، اس کے اندر خوبی لانے میں، اس میں بناؤ اور حسن لانے میں یہ لالچ کس کے اندر ہے؟ اور یہ لالچ یہ ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے جو نیکی کا لالچ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا، اللہ اس بندے کی نیکی کے لالچ میں اضافہ فرمائے جو نیکی کرنے کی لالچ رکھتا ہے۔ جو نیکی کرنے کا لالچ رکھے وہ آگے بڑھا بھی دیا جاتا ہے، پھر اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ آخری صفوں میں نظر آئے، بندہ صرف زبانی کلامی دعوے کرنے والا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی تو عمل کی بات کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تمہاری نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے رشتے ناتوں کو دیکھتا ہے، نہ قبیلے اور برادری کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں نیت کیا ہے اور تمہارے جسم سے عمل کون سا ہو رہا ہے۔ بس اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی کو تمہاری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں تو وہ تمہارے دلوں کی نیتیں ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تم نیک عمل بھی کرو گے تو تمہارا نیک عمل ظاہری طور پہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نماز ہے،
لیکن تم نے کس نیت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے یا خالص اللہ کے لیے کی ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ اور اگر تم نے کوئی بھی کام کیا ہے، چھپ چھپا کر کیا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر تم نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کا لیبل اپنے اوپر لگوا رہے ہو تو وہ خبیر بھی ہے، تیرے ایک ایک عمل سے باخبر بھی ہے۔ تمہیں اس بات کا فکر ہونا چاہیے کہ تمہاری تجارت کا مندہ جائے تو تم بے فکر ہونے کی بجائے تم اس کے ساتھ اتنی زیادہ توجہ لگاتے ہو، تم اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہو کہ میری تجارت مندے کے اندر جا رہی ہے۔ اللہ کے بندے یہ بھی تو دیکھو تمہاری نیکیاں کتنے مندے میں جا رہی ہیں، تمہاری نیکیوں کے اندر تمہیں کتنا گھاٹا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پر آ کر نماز ادا کرتے ہیں، وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ان کو نماز ادا کرنے کا اجر ملا۔ کچھ لوگ آتے ہیں وہ بعد میں آ کر اپنی جماعت کرواتے ہیں، کیا خیال ہے دونوں اجر میں برابر ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں برابر ہوں گے۔ کس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے وقت پر آ کر اللہ رب العالمین کے پہلے بلاوے پر آ کر انہوں نے آ کر نماز ادا کی، سارے لوگوں کے ساتھ مجتمع ہو کر وہ کھڑے ہوئے، تو یقیناً ان کا اجر ان لوگوں سے زیادہ ہے جو بعد میں آ کر نماز ادا کرنے۔ یہی حال تمام نیکیوں کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کی طرف بڑھنا شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں۔ جس طرح رات کے آنے کا یقین ہوتا ہے، جس طرح بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اس سورج نے ڈوب جانا ہے، رات آ جانی ہے، اندھیرا چھا جانا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اندھیرے کی طرح وہ فتنے آ رہے ہیں، گویا بہت قریب ہیں تمہارے، کقطع اللیل المظلم، وہ ایسے فتنے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں یوں ان کو دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر گرتا ہوا جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر وہ فتنے آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، اپنے نیک اعمال کے اندر تگ و دو کر لو۔ اے اللہ کے رسول کیوں کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان فتنوں کے آنے کے بعد بندے کو پتہ نہیں لگے گا کہ دن کے وقت وہ مومن ہوگا، شام تک وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا، اور اگر شام تک وہ مومن ہے تو صبح تک اس کے ایمان کا ککھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے نیک اعمال میں جلدی کیجیے، اور نیک اعمال میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کے حق۔ اللہ کا حق ہوگا تو بندوں کے حق ہوں گے۔ اگر بندوں کے حق بندہ ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ جو جملہ ہم آج کل عام کرتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینے ہیں، تو میرا بھائی اللہ نے پہلے اپنے حق بتائے ہیں، اللہ نے پہلے اپنے حق بتائے تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کے حق بھی ہیں۔ اگر اللہ نہ بتاتا تو بندوں کے حق کیسے پہچانے جاتے؟ اور اس قرآن کے آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بندوں کے حقوق کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسی لیے تو طلاقیں عام طور پہ دی جاتی تھی، 100 طلاق دے دی جاتی تھی، اسی لیے تو 120 سال تک جنگیں چلا کرتی تھی۔ حقوق کا نہیں پتہ تھا، اللہ کے حقوق کا نہیں پتہ تھا، تو اتنا زیادہ فساد تھا۔ آج ہم بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حق مارا جائے تو ہم اس کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے کہ غفور الرحیم ہے۔ مانا کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ڈر دل میں رکھا جائے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا حیا کیا جائے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اگر کبھی اللہ کے مقابلے میں تمہارے والدین کھڑے ہوں، تمہارے رشتہ دار کھڑے ہوں، سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں یہ محبت بھرے رشتے، یہ قربتوں کے راستے، یہ محبتوں کے سلسلے، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں، ایک طرف تمہارا رب ہو، دوسری طرف یہ رشتے ناتے ہوں، تو پھر اس دوراہے پہ کھڑے ہو کہ اللہ اولا بہما، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی دوستی اختیار کرو، یہ دنیا کے سارے رشتے ناتے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سارے رشتے کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی مفاد کے تحت ہم سے جڑے ہیں، صرف ایک اللہ کا رشتہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جس میں کوئی غرض اور کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کسی بھی فائدے کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے قبر میں چلے جانے کے بعد، ہم جب مر جائیں گے ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی،
کوئی بھی ہمیں ہمارے نام سے نہیں پکارے گا. ہر بندہ یہی کہے گا میت کو ادھر کر دو, میت کو ادھر کر دو, میت کو غسل دے دو, میت کو قبر میں رکھ دو. کوئی ہمارا نام تک نہیں لے گا. زیادہ سے زیادہ کوئی لے گا تو بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, اولاد ہوگی, وہی تھوڑا بہت بولے گی. جب آپ قبر کے اندر رکھ دیے جائیں گے, جب اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی, ہمارے رشتہ دار جب گھروں میں آئیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہیں گے کہ حق مغفرت کرے, بڑا اچھا بندہ تھا. چاہے وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ نہ بولتے ہوں, ہمارے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہوں, پھر جب وقت گزرے گا تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک لوگوں کو اس وقت چونکہ شریعت زیادہ یاد ہوتی ہے, 3 دن تک پھوڑی پر بیٹھیں گے اور اپنے اپنے کاموں میں. اور اس پھوڑی پر بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں, لطیفے بھی سنا رہے ہیں, جگتیں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر جب بندہ 3 دن کے بعد دیکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ عزیز از جان بیوی ہوتی ہے جو 4 ماہ 10 دن کے لیے بیٹھی رہتی ہے, اس کے بعد اس کے دل سے بھی وہ محبتیں اور وہ الفتیں نکل جاتی ہیں, اور یوں انسان آہستہ آہستہ دلوں سے خالی ہو جاتا ہے. اور جب انسان اس طرح سے نکل جاتا ہے دلوں سے, تو پھر اللہ نصیحت فرماتے ہوئے بندے کو سمجھاتے ہیں کہ بندے حقیقت کو سمجھ کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسے ہم نے تجھے اکیلے دنیا میں بھیجا تھا ایسے تو نے اکیلے بھی واپس بھی آنا ہے. تو اکیلا آئے گا, تیرے ساتھ کوئی یار بیلی دوست اولاد نہیں آنے والے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, جو تمہارے یار تھے, تمہارے بیلی تھے, وہ تم سے چھوٹ گئے. وہ رشتے ناتے آج موجود نہیں ہیں, آج تم ہو اور ہم ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا, ہم نے تم سب کو شمار بھی کیا ہے اور گن بھی لیا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور کل قیامت کے دن اللہ نے وہ 50,000 سال کا دن جو رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ایک ایک کر کے تم سے تمہارے ایک ایک عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا. ایک ایک بندہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو کیوں نہ اللہ کے حقوق پہلے بندہ ادا کرے, بعد میں بندوں کے حق آتے ہیں. کیونکہ میرا بھائی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ بندوں کے حق ہیں. اگر اللہ نہ بتاتا تو بندوں کے حق بھی کبھی نہ پتہ لگتے. جب اللہ کا حق زیادہ ہے تو پھر بندوں کے حقوق کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس بندے کو معاف کرنا ہے جس بندے نے اللہ کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی, پوری محنت کی. کیا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں اس نماز کی طرح جیسی اللہ کے رسول ادا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں, ہم نہیں ادا کر سکتے, لیکن ہم کرتے تو ہیں. ہم اللہ سے اس امید کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, مولا دیکھ تیرے سامنے کھڑے ہیں, چاہے وسوسے آ رہے ہیں, خیالات آ رہے ہیں, ٹوٹی پھوٹی نماز ہے, ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں, ہمارے اندر وہ خلوص نہیں, ہمارے اندر وہ توحید موجود نہیں, ہمارے اندر وہ جذبہ موجود نہیں, اے اللہ لیکن کھڑے تو ہیں, ذمہ داری تو ادا کر رہے ہیں. تو اللہ سے امید رکھتے ہوئے بندہ اس جذبے کے ساتھ کھڑا تو ہو سکتا ہے. کجا یہ کہ بندہ یہ کہہ دے جی مجھ سے وہ نماز نہیں ادا کی جاتی, مجھ سے نہیں ایسا ہوگا, اس لیے جی اللہ غفور الرحیم, اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے. میں نے یتیم خانے میں اتنے پیسے بھجوا دیے, میں نے فلاں مدرسے کو اتنا کچھ دے دیا تھا, یتیم بچی کی شادی کروا دی. میرا بھائی یہ تو بندوں کے حقوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حق ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے بندوں کے حقوق کے اوپر آئیں گے؟ کیونکہ اللہ کا پہلا حق کیا ہے؟ نماز. اور اللہ نے پہلے اس کے متعلق سوال کرنا ہے کہ بھائی آؤ آپ نے نماز کتنی ادا کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اگلے معاملات آسان ہوں گے, یہ نہ ٹھیک ہوئی تو آگے بھی مشکلات ہیں, پھر بندے نے پکڑے جانا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں پہلے اللہ کے حق ہیں, بعد میں بندوں کے حق ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر بندوں کے حقوق کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں. اور حق کیا ہوتا ہے؟ حق کے کئی ایک معنی ہیں, حق کے کئی ایک معنی ہیں. آپ اسے ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے فرض بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے واجب بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دور کچھ لو کے اصول پر عمل کرنا. اللہ کا حق ادا کریں, آپ نے اللہ رب العالمین کو اس کا حق دیا, بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ جواباً کیا کہتے ہیں؟ میں بندے کی مدد کرتا ہوں, جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. ہم نے اللہ کے حق ادا کر دیے. ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا اور اولاد سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں باپ ہوں میرے حقوق ادا کرو, وہ بچہ کبھی بھی حق نہیں ادا کر سکے گا, اور اگر کرے گا بھی تو منہ دکھائی کے لیے کرے گا, وگرنہ وہ نہیں کرے گا. اس لحاظ سے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے, اگر کوئی نہیں ادا کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو
کہ مفلس کون ہوتا ہے، کلاش کون ہوتا ہے، غریب اور کنگال کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہی من لا درہم لہ ولا دینار لہ، ایسا بندہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کا کاروبار نہ ہو، جس کے پاس کوئی آنا تک نہ ہو، اللہ کے رسول وہ مفلس اور کلاش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میری امت کا وہ شخص یاتی بصیام وصدقۃ وحج وزکوٰۃ وصلاۃ، کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، صدقہ ہے، نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب وہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو کئی لوگ اس کو آ کر گھیر لیں گے اور آ کر کیا کہیں گے، اے اللہ نیکیوں کے یہ پہاڑ اس کی اپنی جگہ پر، لیکن ہماری بھی سنیے، شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، وضربنی، اے اللہ اس نے مجھے جو ہے وہ مارا تھا، وسفک دم ھذا، اے اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کروایا تھا، واکل مال ھذا، اور اے اللہ اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا، مجھے دھوکہ دیا تھا، فراڈ کیا تھا، میری جان کو قتل کیا تھا، محلے کے بدماشوں سے مجھے مار پڑوائی تھی، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں، کسی پر کوئی ظلم روا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین حاکم حقیقی ہیں، وہ مالکی یوم الدین ہیں، وہ انصاف کریں گے، اور انصاف کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے بھائی حق ادا کرو، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے اپنی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کرو، اس کی وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے وہ سارے بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے وہ ختم ہو جائیں گے، اور لوگ ابھی بھی مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے، اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارا یہ حق مارا، اس نے ہمارے ساتھ یہ بدی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں۔ تو وہ کہے گا اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے گناہ وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہیں، لیکن اب ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر تیرے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ تو میرا بھائی حقوق کوئی بھی ہوں، اللہ کے ہوں یا بندوں کے ہوں، پکڑ دونوں کے اوپر ہو سکتی ہے، اس لیے والدین کا حق، بندوں کا حق، یہ بھی اس کی بھی اہمیت ہے، اور اللہ کے حقوق سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ اللہ